بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور علم کی داستان۔ اسلامی تاریخ کے روشن ستارے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ تک محدود نہیں، بلکہ تابعین میں بھی ایسے انمول ہیرو نے جنم لیا جنہوں نے دین اسلام کی روشنی کو آگے بڑھایا۔ انہی عظیم تابعین میں ایک نام حضرت ابو ادریس خولانی کا ہے، جو شام کے مشہور فقیہ، معلم اور محبت الہی میں ڈوبے ہوئے ایک درویش صرف انسان تھے۔ ابتدائی زندگی اور علم کی پیاس۔ ابو ادریس خولانی کا اصل نام ایاز بن عبداللہ تھا اور ان کا تعلق یمن کے علاقے خولان سے تھا۔ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب صحابہ کرام مختلف خطوں میں موجود تھے اور اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کم عمری ہی سے وہ دین کی محبت میں ڈوبے رہتے اور جب کسی عالم یا صحابی کی مجلس کا پتہ چلتا وہاں جانے کے لیے بے قرار ہو جاتے۔ ان کے اندر علم کی پیاس اتنی گہری تھی کہ کبھی پیدل چل کر میلوں سفر کرتے اور کبھی راتیں جاگ کر قرآن و حدیث کے علوم سیکھتے۔ مسجد دمشق کا واقعہ۔ حضرت ابو ادریس خولانی کے بارے میں سب سے مشہور واقعہ مسجد دمشق کا ہے۔ ایک دن وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور سب ان کے گرد ادب و احترام سے جمع ہے۔ وہ شخص بڑی محبت اور بردباری سے سب کی بات سنتے اور حکمت سے جواب دیتے۔ ابو ادریس نے قریب آ کر پوچھا، یہ شخصیت کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ سن کر ابو ادریس کے دل میں حضرت معاذ کی محبت کی ایک ایسی چنگاری روشن ہوئی کہ وہ فوراً ان کے قریب گئے اور کہا، اے معاذ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ حضرت معاذ نے مسکرا کر فرمایا، کیا تم واقعی اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ابو ادریس نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ کے لیے۔ یہ سن کر معاذ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت ان پر واجب ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ساتھ بیٹھتے اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لمحہ ابو ادریس کی زندگی کا نقطہ عروج تھا۔ اسی دن سے ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور دین کی خدمت بن گیا۔ نرمی اور محبت کی صفت۔ ابو ادریس خولانی کو تابعین کا امام کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے بردبار اور نرم دل انسان تھے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی شخص ان پر سخت کلام بھی کرتا تو یہ جواب میں مسکرا دیتے اور فرماتے، بھائی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ بنوں، نہ کہ رکاوٹ۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ علم اور فقہ میں مقام۔ حضرت ابو ادریس خولانی شام کے مشہور قاضی اور فقیہ تھے۔ ان کی مجلس میں ہزاروں طلباء بیٹھا کرتے۔ ان کے علم کی گہرائی ایسی تھی کہ لوگ انہیں شام کے سب سے بڑے عالم کے طور پر پہچانتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، ابو ادریس، آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا،
میرا سرمایہ یہ دل ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے صاف ہے۔ اللہ سے تعلق اور خوف آخرت۔ ابو ادریس راتوں کو لمبی عبادت کرتے، اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ دعا کرتے، اے اللہ میرا دل کسی کے لیے بغض نہ رکھے، میرا سینہ کسی پر تنگ نہ ہو۔ ان کے قریب رہنے والے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت میں اتنا روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی۔ ان کی وفات حضرت ابو ادریس خولانی نے 80 ہجری کے قریب وفات پائی۔ ان کی رحلت کے وقت شام کے لوگ بہت روئے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک بڑے عالم بلکہ محبت اور اخلاص کے پیکر تھے۔ سبق: حضرت ابو ادریس خولانی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کا اصل حسن محبت، نرمی اور دلوں کی صفائی میں ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ انسان کے کردار اور تعلقات میں جھلکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اللہ کے لیے محبت کریں، جیسا کہ ابو ادریس نے کیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔